السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ قال الله ربي في كلامه المبين: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، جماعت کے بزرگ حضرات اور میرے نوجوان ساتھی ہیں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کے اس درس کا جو موضوع ہے کہ حج اور حج سے ہمیں ملنے والا ایک اہم ترین پیغام وہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جن ایام سے یا جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حج والے ایام، حج والے مہینے، حج والے دن، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو عبادت فرض کی ہے، تو اہل علم کے مطابق عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت کی ایک قسم ہے جو بدنی عبادت ہے، جو ہم بدن کے ذریعے سے عبادت انجام دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم عصر کی صلاح پڑھ کے آئے۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، تہلیل و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں زبان کے ذریعے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور فرض نماز کے بعد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کی جو تعداد بیان کی ہے، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 33، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، کہا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ تینوں ذکر 11 مرتبہ۔ تو یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک نیک افضل ترین عمل ہے، یہ بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، اور اس کو ہم گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں انگلیوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعقدن بالانامل، کہ تم اللہ کا جو ذکر ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کرو، تسبیح کے ذریعے سے یا منکوں کے ذریعے سے، یا آج کل کوئی مشین نکلے اس کے ذریعے سے ٹک ٹک دبائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ذکر کا سنتی طریقہ نہیں ہے، یا محمدی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، یہ عبادت کی قسم
اور دوسری عبادت کی قسم ایک مالی عبادت ہے. اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ عبادت ہے لیکن یہ مالی عبادت ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اللہ نے آپ کو اتنے رزق سے نوازا کہ آپ صاحب زکوٰۃ ہیں، تو آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں. مالی عبادت ہے. اسی طرح اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات دینا چاہتے ہیں، غربا فقراء میں دینا چاہتے ہیں، جو بھی صدقہ و خیرات ہیں، عطیات ہیں، یہ مالی عبادت ہے. لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے بدن کی بھی ضرورت ہے اور مال کی بھی ضرورت ہے. حج یہ ایسی اہم ترین و عظیم ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ایک انسان کے لیے بدنی اعتبار سے بھی تیار ہونا ہے اور مالی اعتبار سے بھی اس کے پاس اس کی استطاعت و طاقت ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حج جو ہے یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر کچھ مہینے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کا احرام سال کی کسی بھی مہینے میں آپ پہن سکتے ہیں. ہاں، عمرہ سال بھر آپ کر سکتے ہیں، سال بھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مقرر مہینے ہیں. اور عبداللہ بن عمر اور دیگر تفسیر سے میں پتہ چلتا ہے کہ حج کے جو مقرر جو مہینے ہیں، پہلا مہینہ یہی ہے جس مہینے میں ابھی ہم اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، یہی ذوالقعدہ کا مہینہ. اور اس کے بعد آنے والا ذوالحجہ جو مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دن، اور ایک مہینہ جو گزر گیا شوال کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو حج کے جو مقرر جو دن کیے ہیں یا مقرر جو مہینے ہیں، اس میں شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے ہم اور آپ پر کہ حج کے مہینوں میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور آج ذوالقعدہ کی 20 ذوالقعدہ ہے حج. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج، اگر ان مہینوں میں اگر کسی پر حج فرض ہو جائے، یا اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ مجھے حج کرنا ہے اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے، تو اللہ رب العالمین نے حج کو جانے والے حجاج کے لیے 3 چیزوں سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی حج کی نیت، حج کے ارادے سے جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز فلا رفث، تو وہ اپنے بیویوں سے ہم بستر یا ملاقات نہیں کریں گے. اور دوسرا ولا فسوق، کہ جو حجاج کرام ہیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے یا اپنے کردار سے کوئی فسق و فجور کا معاملہ نہیں کریں گے، کوئی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی اور وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے. یعنی ولا فسوق، کوئی وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اختلاف بھی نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے، انسان حج جاتا ہے، ایک تو گرمی کا موسم، اور وہاں کی گرمی دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ، لوگوں کی بھیڑ، اور وہاں جو سکون و اطمینان، بہت ساری چیزیں انسانی ذہن میں ہو سکتی ہیں. کبھی لوگوں سے ٹکرا جانا، کبھی کہیں دور دور تک جانا، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ بسا وقت انسان کی طبیعت میں یا اس کا ذہنی توازن یا اس اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ حجاج کے لیے حالت حج میں وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا، کبھی کسی اختلاف نہیں کرنا. یہ منع ہے، سخت ممنوع، سختی سے منع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو کچھ بھی خیر کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ وہ جانتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ اختیار کر لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور ایک مومن کے لیے سب سے بہترین توشہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. اللہ کا تقوی مومن کے لیے سب سے بہترین توشہ ہے.
اور اللہ نے کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حج کی فضیلت، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اور اسی کے بعد میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو پڑھی، جس حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی حرص رکھتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کی حرص رکھتے تھے۔ ایک موقع آیا کہ اپنے غلام سالم کے ساتھ نکل گئے ایک سفر پہ، دوران سفر قضائے حاجت کی نیت سے ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ان کے غلام نے پوچھا آپ قضائے حاجت کی حالت میں تو بیٹھ گئے، نہ تو آپ نے پانی لیا نہ کوئی اور چیز، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے بیٹھا کہ جس سفر میں ہم دونوں جس طرح ساتھ ابھی ہیں، ایک سفر میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سفر میں جا رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے یہاں بیٹھے تھے، تو اس محبت میں بیٹھ گیا، بھلے مجھے حاجت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے اتنے حریص تھے۔ لہذا ان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گویا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں، اور اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حق معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ ایک دوسری حدیث میں جو متفق علیہ روایت ہے، کچھ کلمات کے اضافے کے ساتھ اس میں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری حدیث میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے کلمات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے اس کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دین اسلام کا جو دوسرا جو سب سے اہم اور اہم ترین جو بنیاد ہے وہ اقام الصلاة، صلاة کو قائم کرنا، یعنی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنوں پر 5 وقت کی صلاة کو اس کے وقت پر مقرر کیا کہ اس کو ادا کرنا، یعنی نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا، یہ دین اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا والحج، حج کو ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے صوم یعنی روزے رکھنا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جس حج کی ہم بات کر رہے ہیں، یا جو آج ہمارا جو موضوع ہے آج کے درس کا، تو یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اس کی ایک اہم ترین بنیاد حج بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو حج ادا کرنے کی اگر استطاعت دی ہے، اللہ نے اس کو اتنے مال سے نوازا ہے کہ وہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، جو حج کی جو عبادت ہے، اس کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ بدن کے اعتبار سے بھی وہ طاقت رکھتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اس کے پاس طاقت ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ دین اسلام کی جو اہم ترین بنیاد جو حج ہے، اس فریضہ حج کو ادا کرنے میں ذرہ برابر تاخیر یا غفلت کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے اگر توفیق دے دی ہے، اللہ کی توفیق اگر اس کو مل گئی ہے، صحت بھی الحمدللہ ہے اور مال بھی اس کے پاس ہے، بلا تاخیر بغیر کسی چیز کے سوچے اللہ پر توکل، فوراً وہ فریضہ حج کو انجام دے گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صحت کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کے مال کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اس سے بڑھ کر کے انسانی زندگی، اس کے خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک سب سے اہم نصیحت میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر ہمیں صحت سے نوازا ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، میرے بھائیوں، حج کی اس عبادت کو انجام دینے میں جتنا جلدی ہو سکے ہم کر لیں، اس میں غفلت یا سستی کی یا لاپرواہی کے شکار بالکل نہ۔ ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے علاقے کا ہی وہ واقعہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار، اللہ نے کافی زمین سے انہیں نوازا تھا، کھیتی باڑی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے حج کے لیے ارادہ کیا، وہ اور ان کی بیوی کے ساتھ ہم دونوں حج کریں گے، اور حج کے لیے ساری چیزیں بنوا لی، جو ضروریات کی چیزیں، پاسپورٹ ہے، ساری چیزیں، اور اس کے بعد میں یہاں تک کہ حج کو جانے کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے وہ سارا پیسہ بھی جمع کر دیا، اب بس حج پہ نکلنا ہے۔ تو ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ندی کے کنارے کی جو زمین ہے وہ بہت ہی کم دام میں وہاں کا زمیندار اس زمین کو بیچ رہا ہے، اور اگر کوئی کسان ہو، کسان کو کوئی ایسی زمین ملے جو ندی میٹھے پانی کے کنارے ہے، ارے نور علی نور ہے، کھیتی کے لیے، فصل کے لیے، اناج کے لیے، ایک تو کھیتی والی زمین اور ساتھ میں میٹھے پانی، اس کا جو ندی ہے اس کے کنارے والی زمین۔ تو جب اعلان ان تک، جب انہیں پہنچا، یہ بات خبر ان تک پہنچی، تو وہ فوراً اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسا کریں گے، کام کرتے ہیں کہ حج جو ہے ہم آئندہ سال بھی کر سکتے ہیں، ابھی یہ جو زمین جو بک رہی ہے، اگر کسی نے خرید لیا تو پھر یہ اچھا موقع، یہ چانس ہم نہیں گنوا سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جو پیسہ میں نے حج کو جانے کے لیے دونوں کا جمع کر دیا ہے وہ پیسہ لے آئے اور وہ زمین خرید لیں، اور اللہ نے اگر زندگی رکھا ہے تو آئندہ سال بھی ہم حج کر لیں گے۔ تو بیوی سے کہا، تو بیوی نے بزبط انہیں منع کیا، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی جیسے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے خیر و عافیت والی زندگی ہمیں دی ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے ہم اس ارادے میں پکے رہیں۔ تو لیکن انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، کہے پیسہ لے کر کیا ہے اور زمین بھی خرید لی، اور حج نہیں گئے، حج نہیں گئے۔ اس کے بعد میں ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ جب لوگ ان کے گاؤں سے، جو لوگ حج کو گئے تھے، حج سے جب واپس آ رہے تھے، اس سے کچھ دنوں پہلے ان کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بستر پہ لیٹے تھے، اور جیسے گاؤں کے حجاج حج کر کے آ رہے ہیں، ان کی بیوی پردے کے ساتھ حجاج کو دیکھ رہی ہے تو زار و قطار رو رہی ہے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، تیرا فضل بھی تھا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا قرآن میں، وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کیونکہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ بس اوقات ہمارے اعمال، ہماری اپنی کرتوت، ہمارا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت یا پریشانی ہم خود شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو زار و قطار رونے لگے اور اپنے شوہر سے کہا اگر ہم بھی چلے جاتے تو فریضہ حج ادا کر کے ہم بھی واپس اپنے گھروں کو لوٹتے۔ کچھ دن وہ بیمار رہے اور کچھ دنوں کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے وہ ندی کے کنارے والی زمین وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اگر حج چلے جاتے، یہ ان کا مقدر ہے، لیکن ہمارے استاد ہمیں نصیحت کرتے کہہ رہے تھے کہ اعمال کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملات میں انسان کبھی بعد میں یا تاخیر یا غفلت یا سستی یا لاپرواہی کا شکار نہ ہو۔
جیسے اللہ نے توفیق دی ہے جتنا جلدی ہو سکے لپک کر کے انسان اس عمل کو انجام دے لے، کیونکہ بعد میں انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ایک نصیحت کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم بلا تاخیر بغیر کسی چیز کے سوچے سمجھے کریں گے نہیں، تھوڑا گھر رہے تھوڑا اس کو بڑا کر لیں، کوئی اور کر لیں، کچھ لے لیں کچھ کر لیں، نہیں۔ اللہ نے اگر آپ کی زر معاش، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ایک بہترین خوشگوار زندگی بنائی ہے، دنیاوی ضروریات اپنی جگہ پہ ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیاوی ضروریات کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ نے بھی آپ کو صحت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، تو فریضہ حج اگر آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس کو فوراً انجام دیں، فوراً اس عبادت کو آپ کر لیں، کیونکہ انسان کی صحت اور انسان کی موت، انسان کے مال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج کے تعلق سے کچھ نصیحتی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دنیا بھر میں میرے بھائیوں جو لوگ حج کو جاتے ہیں، یا ہر سال جو حج ہوتا ہے، یا دین اسلام کی جو ایک بنیاد جو فرید حج ہے، آیا اس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یا عالم اسلام کو یا پورے دنیا میں رہنے بسنے والے سارے انسانوں، ساری انسانیت کو اس کے ذریعے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے سے لوگوں تک کیا پیغام، ان کو کیا نصیحت، کیا تعلیم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے؟ میرے بھائیو، حج کے ذریعے سے بہت سے پیغامات ہیں، بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن حج کے ذریعے سے حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے، غیر حاجیوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، چاہے موحد ہو یا غیر موحد ہو، سنت پر عمل کرنے والے ہوں بھلے اگر کوئی بدعتی ہوں، پورے دنیا عالم کے لیے اللہ رب العالمین حج کے ذریعے سے جو سب سے اہم ترین پیغام، سب سے اہم سبق، سب سے بڑی تعلیم اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو اللہ کی توحید کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے پورے دنیا والوں کے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، توحید باری تعالیٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو مرکز التوحید جس کو کہتے ہیں، یا مرکز الموحدین ہے، قبلہ موحدین ہے، قبلہ مومنین ہے، وہ کعبۃ اللہ۔ لہذا اس کعبہ کی جو تعمیر یا اس کی جو بنیاد جو رکھی گئی، وہ رکھنے والے کون تھے؟ موحد اور توحید کے وہ مضبوط پہاڑ کہہ لیجئے، جن کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنا دوست بنایا، کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی وہ قربانیاں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اور جب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اطاعت کے معاملے میں، فرما برداری کے معاملے میں، اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے معاملے میں بے نظیر بے مثال اللہ کے نبی اللہ کے نبی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اللہ نے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کہاں قائم کیا اس کو بتانے میں اللہ رب العالمین نے کہا اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ توحید کی بنیاد پر وہ قائم ہونی چاہیے، یہاں پہ شرک نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی، اور کعبۃ اللہ جو بنا یا جس کی تعمیر کی گئی، ایک ایک اینٹ رکھتے اور باپ بیٹا دونوں دعا بھی کرتے، کیا کہتے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم سے قبول فرما لیں۔ دونوں موحد، دونوں نبی، ابراہیم علیہ السلام باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور ان کے باپ بھی نبی۔ اگر آپ دیکھیں
تو نبیوں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رہا، اور جو موحد تھے انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالی۔ کعبہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یا کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، یا پوری دنیا کے مسلمان جو صلاح کی حالت میں نماز میں جو کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، بذات خود یہ کعبہ اپنے آپ میں ایک توحید کی مثال ہے۔ یہ مرکز توحید ہے، توحید کا مرکز ہے یہ۔ تو یہ کعبہ کے ذریعے سے یا پورے دنیا بھر سے جو حجاج جو جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی حجاج جاتے ہیں، جو تلبیہ جو پکارتے ہیں، جو تلبیہ ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کے لیے جو حج کے جو ارکان ہیں، یا ارکان میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ ہی کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ حجاج جو تلبیہ پکارتے ہیں، تلبیہ نعرہ توحید ہے، یہ توحید کا نعرہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت ولک والملک، لک والملک لا شریک لک۔ اب دیکھیں جو تلبیہ جو پکارتے ہیں، تلبیہ جو ہے یہ نعرہ توحید ہے، توحید کا یہ نعرہ ہے۔ حجاج جانے گئے لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مدبر ہے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ ایک حاجی وہاں پہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، گویا تلبیہ ہے وہ نعرہ تکبیر، تکبیر نعرہ توحید، توحید کا نعرہ لگا رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور جتنے معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے پتھروں میں سے ہوں، چاہے چرند پرند کیڑے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے درخت ہو یا لوگوں نے پتھروں کو اپنا معبود بنایا ہو، سبوں کی نفی سبوں کا انکار ہو رہا ہے۔ جو تلبیہ حجاج جو پکارتے ہیں، اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں توحید کا پیغام ہے، توحید کا درس، توحید کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حجاج جو صفا مروہ پہ جو جاتے ہیں، صفا پہ جاتے ہیں، وہاں جو دعا پڑھتے ہیں، مروہ پہ جاتے ہیں تو جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ خالص اللہ کی توحید پر مبنی وہ دعا ہے۔ حجاج جو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ صفا پہ جائیں، مروہ پہ جائیں، آپ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خالص اللہ کی توحید پر مبنی یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں ہے۔ خالص اللہ کی توحید، نعرہ توحید، صفا مروہ کے سعی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے لوگوں کے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں خالص اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کی توحید کی تعلیم، اللہ کی توحید کا سبق یہ دیا جاتا ہے صفا مروہ کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں 2 رکعت صلاۃ پڑھنی، 2 رکعت نماز پڑھنی۔ ایسے آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ طواف کے بعد میں آپ 2 رکعت جو نفل جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے۔ اور سورۃ الکافرون کیا ہے؟ خالص کفار کو ایک منہ توڑ جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید اور شرک کے معاملے میں، سنت اور بدعت کے معاملے میں، رسوم و رواج کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ کیونکہ توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں، سنت و بدعت کے معاملے میں کوئی سمجھا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
اب تو سورۃ الکافرون آپ جانتے ہی ہیں، جب ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کو آفر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ آپس میں اختلافات، کیوں یہ جھگڑے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ کمپرومائز کا جب معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ سورۃ الکافرون کو نازل کیا، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، قل یا ایھا الکافرون، کہیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ پھر پوری صورت ہے، یا میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، یا تم جس کی عبادت کرتے میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خالص توحید کی بنیاد پر جو سورۃ الکافرون ہے، اس کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کرنا ہے سنت، اور اس کے بعد میں دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں خالص اللہ کی توحید پر نازل شدہ، جس میں اللہ رب العالمین کا، جب کفار نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو نازل کیا، جو خالص اللہ کی توحید پر مبنی جو سورہ ہے، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ طواف کے بعد میں دو رکعت جو آپ نفل جو صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، دوسرے میں سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الاخلاص۔ یہ دونوں سورتوں کی تعلیم کے ذریعے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے اللہ کی توحید کا ایک پیغام ملتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے سے پہلے اپنے دل کے اندر شرک کو لے کر کے، بدعات و خرافات کو لے کر کے، رسوم و رواج کو لے کر کے یہاں سے وہ حج کو جائے، حج کا سفر کرے، حج کے لیے مال خرچ کرے، وہاں جو سارے وہ عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اور آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، حج یہ اللہ کی توحید و وحدانیت کا ایک سب سے بڑا پیغام ہے، ایک سب سے بڑا درس، سب سے بڑا سبق ہے، جو اللہ کی توحید کا، توحید کے ساتھ ہم جائیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شرک کی حالت میں، شرک اپنے دل میں رکھ کر کے اگر جا رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے نبی اگر آپ بھی اگر شرک کریں گے، آپ کا کوئی عمل ہمارے قابل قبول ہونے والا نہیں ہے، آپ کا ہر عمل برباد ہے۔ اور اللہ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کریں گے، اس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے، یہ مان لیجئے کہ ان کے علماء کی غلط رہنمائی کی وجہ سے، یا جو لوگ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، توحید والے ہیں، جو موحد ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ، جو سلفی ہیں، جو محمدی ہیں، ان سے الگ ہو کر کے، ان سے کٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم جو زیادہ تعداد میں، میجورٹی میں ہم ہیں، ہم حق پر، ہم صحیح ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا، اگر کوئی اجمیر کو جا کے چلا آ جائے تو اس کو حج کا ثواب ہے۔ اور بہت سالوں پہلے، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے ہمارے اساتذہ سے، ہمارے جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے جو مقررین، جو علماء ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کے خطبات میں، ان کے دروس میں، ان کے محاضرات میں آپ نے بات سنی ہوگی کہ بہت سالوں پہلے ایک بات نیوز پیپر کے اندر آئی تھی کہ ہمارے ایک غیر مسلم نے اس کو لکھا تھا کہ مسلمانوں کی دلوں میں اجمیر کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ ایک غیر مسلم نے اس کو لکھا تھا کہ جب اجمیر کا عرس چل رہا تھا، اور اس نے لکھا کہ کشمیر سے کوئی ایک حاجی، کشمیر کے ایک تھے، ہندوستانی تھے، کشمیر سے وہ حج کو گئے، حج کرنے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد بھی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی۔ تو وہاں سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہا
یہاں آنے کے بعد میں میری طبیعت خراب، میری طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ لوگ ایسا کرو وہاں سے اجمیر چلے جانا اور وہاں جا کر کے میرے لیے صحت یابی کی دعا کرنا۔ سوچیں، ایک غیر مسلم نے اس چیز کو لکھا۔ ارے اللہ کے بندے، آپ ایسی جگہ گئے جہاں قدم قدم پہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ انبیاء اور رسول علیہ السلام رہتے ہیں۔ کتنے انبیاء، کتنے رسول، کتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ایسی جگہ آپ گئے ہیں جہاں پر آپ کی دعائیں قدم قدم پہ قبول ہوگی، اور آپ اپنے گھر والوں سے فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہاں پہ صحت یابی کے لیے آپ اجمیر جا کر کے دعا کریں۔ سوچیں، سمجھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بس بتانا مقصد ہے میرے بھائی کہ کم علمی، کم عقلی یا علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ بسا اوقات انسان قرآن و سنت میں جس چیز کو جو مقام، جو اہمیت جو دی گئی ہے، کبھی اس کو کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کے اہمیت کو گھٹا دیتا ہے۔ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائی کہ حج کے ذریعے سے ہم اور آپ کے لیے جو سب سے اہم ترین جو پیغام، جو سبق ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم سیکھنا، جاننا، سمجھنا، اس میں غور و اس پہ عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ ہم سمجھیں اس چیز کو، ایسا نہیں کہ بس توحید ہے، بس ہم کہتے ہیں توحید ہے، لیکن توحید کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس چیز کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر ایک بات ختم کر دیتا ہوں کہ امام جرجانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التعریفات للجرجانی کے اندر وہ بیان کرتے ہیں توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہ توحید ثلاثۃ اشیاء، توحید جو ہے وحد یوحد توحید، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک، اکیلا، تنہا، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ کی ربوبیت کی معرفت، مطلب یہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، وہ سب سے پہلے پہچاننا اور جاننا۔ وہ صرف ہمارا رب، ہمارا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، یہ پوری دنیا کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کی ضروریات کو پورا کر اس کا انتظام کرنا، جو رب، جو اللہ ہے، سب سے پہلے اس کی پہچان، معرفت اللہ بالربوبیہ۔ اور آگے کہتے ہیں والاقرار بالوحدانیہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اقرار کرنا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق، وہی مدبر ہے، وہی کھلاتا، وہی پلاتا ہے، وہی زندگی، وہی موت دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی دستگیر ہے۔ جو آج لوگوں نے جو اللہ کی جو صفات ہیں، جو بندوں کو جنہوں نے دیکھا فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندہ نواز ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں داتا ہے، نہیں، سب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور انسان کو گہری نیند میں اٹھا کر کے بھی پوچھے، انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار جیسے ایسے کہے کہ یہ دن ہے تو دن، یہ رات ہے تو رات، یہ دودھ ہے تو دودھ، یہ پانی ہے تو پانی، جنہیں ایک انسان ایک کانفیڈنٹ یقین کے ساتھ جو کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کس طرح اقرار کرے۔ اور آگے کہتے ہیں تیسری چیز وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةً، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو اللہ کو جو شریک کرنے کی جو چیزیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں، ان سب کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام امام محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، کہتے ہیں کہ عبادت کی تمام قسموں میں اللہ رب العالمین کو ایک اکیلا تنہا چاہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی اس حج کے ذریعے سے بہت سے ہمیں اہم ترین پیغامات ملتے ہیں، لیکن سرسری طور سے کچھ اہم ترین جو پیغام، جو اہم ترین جو نصیحت جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں حج کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت،
اس کا جو سبق، اس کی جو تعلیم ملتی ہے، یہ سب سے اہم ترین پیغام ہے جو حج کے تعلق سے جو ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ امسال حج کرنے کی نیت کے یا جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو تو حج مبرور بنا دے، ان کا حج کو اللہ تو قبول فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے خاص کر کے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں صحت کی دولت سے نواز، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی دولت اور اس کی نعمت سے نواز، کہ جس کے ذریعے سے رب العالمین کعبۃ اللہ یا جو حج ہے اس فریضے کو ہم انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ خاص کر کے میری تجھ سے دعا ہے رب العالمین حج کے ذریعے سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا اہم ترین جو پیغام جو سبق میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس توحید کو جاننے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس اللہ کی توحید کو ہر ایک تک پہنچانے کی ہم سبق و توفیق نیک عطا فرمائے۔ اللہ تجھ سے خاص کر کے دعا ہے رب العالمین تیری توحید، تیری معرفت اللہ تعالیٰ نے تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازا، ہمیں دی ہے۔ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا انعام ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے تو صرف تو ہے، ہمارا غریب نواز تو صرف تو ہے، ہمارا بندہ نواز صرف تو ہے، ہمارے لیے مشکل کشا صرف تو ہے، ہمارے لیے گنج بخش ہو، داتا ہو، اللہ سب کچھ تو ہے، ہمارا دستگیر تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ عقید توحید جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تو ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، توحید کے لیے جینے والا بنا، توحید کے لیے مرنے والا بنا، توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا، توحید کی دعوت کو، توحید کے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ ہر ایک تک ہمیں بولنے والا، بتانے والا، سمجھانے والا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنا۔ اللہ خاص کر کے تجھ سے یہ بھی میری دعا ہے رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے منہج کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک اور صالح زندگی گزارتے اللہ تو ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ موت بھی آئے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، کلمہ توحید کے ساتھ، عقید توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، رسوم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، جو مزارات، درگاہیں، اولیاء کے چکر میں، پیروں کے چکر میں اللہ تعالیٰ جو پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے اندر توحید کو، چراغ کو جلا دے۔ اللہ خاص کر کے تجھ سے دعا ہے کہ رب العالمین انہیں شرک سے، بدعات سے، خرافات کے دلدل سے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تو انہیں نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آس پڑوس میں یا ہمارے ملک میں جہاں کہیں بھی جن کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جو کفر ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت، جو دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس کفر کو تو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کی چراغ کو جلا دے۔ اللہ تو ان کے دلوں کو اپنے فضل سے ایسا بنا دے کہ وہ اسلام کے قریب آئیں، مسلمانوں کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے دین کو قبول کرے، تیرے دین کو جانے، تیرے دین کو سمجھے، تیرے دین کو قبول کرنے کے بعد تیرے دین کے مطابق وہ عمل اور زندگی گزارے۔ اللہ اسی توفیق نیک عطا فرما۔ خاص کر کے میں اس مرکز السنہ کے تعلق سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہاں پر جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے سے اجر کی امید سے جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہم سبوں سے قبول فرما دے۔ اور اس مرکز سے جو لوگ جڑے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، یا جس اعتبار سے وقت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کسی کو بلا جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ وہ تعاون یا قربانی دے رہے ہیں، اللہ ہر ایک سے ان کے تعاون کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو مرکز السنہ ایسا چراغ بنا دے رب العالمین، چار طرف جو بدعات، جو خرافات جو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اس اندھیرے میں اس مرکز السنہ کو تو چراغ کی طرح بنا دے، تاکہ لوگ بدعات و خرافات کو چھوڑ کر کے سنت کی روشنی، سنت کے چراغ کے تلے آ جائیں اور سنتوں پر عمل کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔